ویلکم بیک، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سونیٹس۔ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو لٹریچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ A sonnet is a 14-line poem written in iambic pentameter with a specific rhyme scheme۔ یعنی سونٹ 14 لائنز کی ایک پوئم ہوتی ہے اور یہ پوئم آئمبک پینٹامیٹر میں لکھی جاتی ہے۔ سونٹس کی بہت سی ٹائپس ہیں، مگر دو قسم کے سونٹس زیادہ پاپولر ہیں۔ تو آئیے یہ ٹائپس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے اٹالین سونٹ اور دوسری ٹائپ ہے انگلش سونٹ یا شیکسپیرین سونٹ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اٹالین سونٹ پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اٹالین سونٹ کو پیٹرارکن سونٹ بھی کہتے ہیں۔ سونٹس کا آغاز سب سے پہلے اٹلی سے ہوا تھا۔ لٹریچر میں سونٹس کی ابتدا اٹالین پوئٹس نے کی تھی، اور پھر بعد میں انگلش پوئٹس نے بھی اٹالین پوئٹس کو کاپی کرنا شروع کیا اور انہوں نے بھی سونٹس لکھے۔ اٹلی میں ایک پوئٹ تھا جیکومو دا لینٹنی۔ فرسٹ ٹائم 13 سینچری میں اس نے سونٹس لکھے تھے، جب کوئی بھی پوئٹ سونٹس کو نہیں جانتا تھا۔ یاد رکھیے کہ اس نے سونٹس کو فرسٹ ٹائم تو لکھا تھا مگر پاپولر نہیں کیا تھا۔ جیکومو دا لینٹنی کے بعد اٹلی کا ایک اور پوئٹ آتا ہے جس کا نام ہے فرانسسکو پیٹراک۔ اس نے سونٹ پر بہت کام کیا، بلکہ سونٹ کو بہت پاپولر بنایا۔ ایون کہ اٹالین سونٹس کا نام بھی پیٹرارکن سونٹس پڑ گیا۔ یہاں تک تو آپ کو اٹالین سونٹس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلوم ہوا کہ اٹالین سونٹس کو پیٹرارکن سونٹس کیوں کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اٹالین سونٹس کی سٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سونٹس میں 14 لائنز ہوتی ہیں۔ اب اٹالین سونٹس میں جو 14 لائنز ہوتی ہے تو ان 14 لائنز کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یعنی فرسٹ 8 لائنز کو آکٹیو کہتے ہیں اور یہ پہلا پارٹ ہوتا ہے، اور آخری 6 لائنز کو سیسٹٹ کہتے ہیں اور یہ سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اٹالین سونٹس کو 2 پارٹس یعنی آکٹیو اور سیسٹٹ میں کیوں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سونٹ میں ایک پوئٹ سوال پوچھتا ہے، ایک پرابلم بیان کرتا ہے، اور پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتا ہے یا اس پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے۔ یعنی شروع کی 8 لائنز جن کو ہم آکٹیو کہتے ہیں، ان میں پوئٹ ایک سوال کرتا ہے یا ایک پرابلم ڈسکس کرتا ہے، اور آخری 6 لائنز جن کو ہم سیسٹٹ کہتے ہیں، ان میں پوئٹ خود ہی پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا ہے اور پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کرے کہ جب پوئٹ آکٹیو سے سیسٹٹ کی طرف آتا ہے اور ٹرن لیتا ہے تو اس ٹرننگ پوائنٹ کو وولٹا کہتے ہیں۔ یعنی آکٹیو سے سیسٹٹ پر آتے ہی سونٹ کی رائم سکیم بھی چینج ہو جاتی ہے اور پوچھے گئے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے یا پرابلم کا سلوشن بتایا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اٹالین سونٹس کی رائم سکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اٹالین پوئٹس نے کون سی رائم سکیم کا یوز کیا ہے۔ اٹالین سونٹس کی رائم سکیم کچھ یوں ہے: اے بی بی اے، اے بی بی اے، سی ڈی سی ڈی سی ڈی۔ یعنی یہ آکٹیو کی رائم سکیم ہے فرسٹ 8 لائنوں کی، اور یہ سیسٹٹ کی رائم سکیم ہے یعنی آخری 6 لائنوں کی۔ اٹالین پوئٹس نے سم ٹائمز اس رائمنگ سکیم کا یوز بھی کیا ہے، یعنی سیسٹٹ میں رائم سکیم
CDE کو بھی یوز کیا ہے۔ یہاں تک تو آپ اٹالین سونیٹس کو سمجھ گئی، اور اب بات کرتے ہیں انگلش سونیٹس کی، جنہیں ہم شیکسپیرین سونیٹس بھی کہتے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک پوئٹ تھے تھامس وائٹ، سب سے پہلے انگلش سونیٹس پر اس نے کام کیا، مگر یاد رکھیں کہ تھامس وائٹ نے اپنے سونیٹس کریٹ نہیں کیے بلکہ اٹالین سونیٹس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اسی طرح تھامس وائٹ پہلے پوئٹ تھے جس نے انگلش میں سونیٹس کو انٹروڈیوس کیا۔ تھامس کے بعد ایک اور پوئٹ تھے ہنری ہاورڈ، جسے دی ارل آف سرے بھی کہتے ہیں۔ اس نے انگلش میں سب سے پہلے اپنے سونیٹس لکھے جو ان کی اپنی کریشن تھی۔ اس نے سونیٹس کو انگلش میں بہت پاپولر بنایا۔ اس نے سونیٹس کی سٹرکچر اور رائم سکیم دونوں کو چینج کیا۔ ہنری ہاورڈ نے جو سونیٹس کریٹ کیے تو اٹالین سونیٹس کی طرح اس میں بھی 14 لائنز ہی ہوتی تھیں، مگر ہنری ہاورڈ نے اپنے سونیٹس کو 3 کوارٹرین اور ایک کپلٹ میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی ایک کوارٹرین میں 4 لائنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح انگلش سونیٹس کے پہلے 2 کوارٹرینز یعنی پہلی 8 لائنوں میں پوئٹ کویسچن کرتا ہے یا پرابلم کا ذکر کرتا ہے، اور 3rd کوارٹرین یعنی 9ویں لائن سے وہ پوچھے گئے کویسچن کا جواب دیتا ہے یا پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے۔ اسی طرح ہنری ہاورڈ نے انگلش سونیٹس کی رائم سکیم بھی تبدیل کر دی۔ یہ انگلش سونیٹس کی رائم سکیم ہے ABAB CD EFEF GG، یعنی فرسٹ کوارٹرین کی رائم سکیم ABAB، سیکنڈ کوارٹرین کی رائم سکیم CD، تھرڈ کوارٹرین کی رائم سکیم EFEF، اور کپلٹ یعنی آخری 2 لائنوں کی رائم سکیم ہے GG۔ ہنری ہاورڈ کے بعد ولیم شیکسپیئر آتے ہیں۔ شیکسپیئر نے سونیٹس کو کافی پاپولر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انگلش سونیٹس کو شیکسپیرین سونیٹس بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ ولیم شیکسپیئر نے فرسٹ ٹائم سونیٹس کو کریٹ تو نہیں کیا، مگر وہ سونیٹس کے ماسٹر ضرور ہیں۔ اس نے 154 سونیٹس لکھے۔ ان سونیٹس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ 1 سے 126 تک کے سونیٹس کو دا فیئر یوتھ کہتے ہیں۔ 127 سے 152 تک کے سونیٹس کو دا ڈارک لیڈی سونیٹس کہتے ہیں، اور 153 اینڈ 154 سونیٹس کو دا گریک سونیٹس کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ولیم شیکسپیئر نے اپنے سونیٹس میں کس قسم کی سٹرکچر کا یوز کیا ہے۔ اس نے رائم سکیم میں کوئی چینج نہیں کی، اور جو رائم سکیم انگلش سونیٹس کی تھی تو وہی رائم سکیم شیکسپیئر نے بھی یوز کی، یعنی ABAB CD EFEF اینڈ GG۔ اب یہاں پر شیکسپیئر نے دی ارل آف سرے کو فالو نہیں کیا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ دی ارل آف سرے پہلے 2 کوارٹرینز میں سوال پوچھتا اور پرابلم ڈسکس کرتا، اور 3rd کوارٹرین سے آنسر دینا شروع کرتا یا پرابلم کا سلوشن بتاتا، مگر شیکسپیئر نے یہاں کسی کو فالو نہیں کیا اور ایک نیا طریقہ اپنایا۔ شیکسپیئر پہلے 3 کوارٹرینز یعنی 12 لائنوں میں کویسچن کرتا ہے یا پرابلم ڈسکس کرتا ہے، اور آخری 2 لائنز یعنی کپلٹ میں پوچھے گئے کویسچن کا آنسر دیتا ہے یا پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اٹالین اینڈ شیکسپیرین سونیٹس میں فرق سیکھ چکے ہوں گے۔